اصل چیز یہ ہے کہ میں مصطفیٰ نواز کھوکھر کو بھی مشاہد حسین سید کو بھی پی ٹی آئی میں آنے پہ دعوت دیتا ہوں. جب مجھے موقع ملے گا خان صاحب کا، چودھری نثار بہت بڑا انسان ہے، بڑا بااصول انسان ہے، اس کو خوش آمدید کہتا ہوں تاکہ ملک کی ترقی کے لیے، قانون کی حکمرانی کے لیے میں مولانا فضل الرحمان صاحب کو عقیدت کا سلام پیش کرتا ہوں. عقیدت کا سلام مولانا فضل الرحمان صاحب کو پیش کرتا ہوں جنہوں نے قانون کی حکمرانی کے لیے اور عدلیہ کی آزادی کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ آج سوائے چور اور ڈاکو نواز شریف، شہباز شریف اور زرداری کے علاوہ جتنے بھی سیاسی قائدین ہیں ان کو یکجا ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہمارا ملک ہے، اس ملک کو بچانا ہے. جو کچھ علی امین گڈھاپور کے ساتھ کیا میں اس کی مذمت کرتا ہوں. علی امین عمران خان کا سایہ ہے خدا کے فضل سے، وہ اس کا ترجمان ہے. اور خیبر پختونخوا جس طریقے سے اس کے ہاؤس کے اوپر یہاں اسلام آباد میں حملہ بولا گیا، اس سے بڑھ کر ذلالت میں سمجھتا ہوں اس حکومت کی کوئی نہیں. لیکن کوئی حکومت ہے نہیں، یہ انتہائی ذلیل درجے کے کمینے لوگ جو ہے بٹھا دیے گئے ہیں. اور انشاءاللہ تعالی عوام، ملک کے وکلاء، سول سوسائٹی کے لوگ، سارے سیاسی قائدین انشاءاللہ تعالی ان سے ان کا حساب کتاب لیں گے. سواتی صاحب بہت ایک اہم سوال ہے کہ کہا جا رہا تھا کہ اس ٹائم آپ کے پی ہاؤس میں موجود تھے، اگر موجود تھے تو کیا علی امین وہاں پہنچے تھے، اور اگر پہنچے تھے تو پھر ان کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا تھا؟ دیکھیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں اگر اس وقت بالکل جو ہے علی امین صاحب کے ساتھ موجود ہوتا تو پھر آپ سمجھتے ہیں کہ میں چھوڑنے والا نہیں ہوں. لیکن مجھے جس کام پہ مقرر کیا گیا تھا میں وہ کام کر رہا تھا، اور اپنے جو لوگ تھے ان کو بچانے کے لیے، تاکہ وہ پولیس پر حملہ نہ بولے. آپ کے سامنے، میریٹ کے سامنے میں نے، اور اللہ کا شکر ہے اس سے عمران خان کے کارکنوں کو میرا سر اونچا ہوتا ہے. جب میں نے 15 پولیس والے جو ہمارے کارکن تھے جب اندر جا رہے تھے بیک ڈور سے کے پی کے ہاؤس کے اندر، تو میں نے ان کو بچایا. یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. یہ تربیت عمران خان کی تربیت ہے. 9 مئی کا ڈرامہ چھوڑو، اس لیے کہتا ہوں کہ آؤ پاکستان کو یکجا کرو. پاکستان کو یکجا کرنے کے لیے ایک ہی شخصیت ہے جس کا نام ہے عمران خان. آؤ اس کی قیادت کے اندر ہم سب مل کر سارے ادارے پھر دوبارہ بڑھائیں، اس لیے کہ ہر ادارہ تباہ کیا ہے. ہم کو پولیس کی عزت کو دوبارہ اٹھانا پڑے گا.